محلے کی مسجد، شہر کی مسجد، اس مسجد میں دوسری جماعت کرانی جائز نہیں ہے۔ اس مسجد میں دوسری نماز جماعت کرانا جائز نہیں ہے۔ سفر کے دوران جو مساجد سڑک کے کنارے بنی ہوتی ہیں، مسافر کے لیے اس کو اختیار ہے کہ وہاں نماز با جماعت پڑھ لے، 2 جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں۔ شہر اور محلے کی وہ مسجد جس میں با جماعت نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں دوسری جماعت کرانا جائز نہیں۔ احناف کا مسئلہ فقہ کا یہی ہے۔ وہ صاحب نماز پڑھا رہے تھے، میں نے یوں سمجھیے کہ میں نے لحاظ کر لیا، جن ساتھیوں نے ان کے ساتھ پڑھی ہے وہ آئندہ احتیاط کریں، دوسری جماعت نہ کرائیں، کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ اس طریقے سے کرنے سے پہلی نماز کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ ہر ایک آئے گا اپنی جماعت کرا لے گا، میں آؤں گا میں کرا لوں گا، دوسرا آئے گا وہ کرا لے گا، کوئی مسجد میں جا کے نماز با جماعت پڑھ لیتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلی جماعت کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ائمہ فرماتے ہیں کہ جس مسجد میں جماعت ہو جائے اس میں دوسری جماعت نہ کراؤ۔ مسافر کے لیے سفر میں جائز ہے کہ سڑک کے کنارے مسجدیں بنی ہیں، پیٹرول پمپوں میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اس میں مسافر کو جائز ہے درود شریف پڑھنے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی کا دین بنا لیا، احکامات بدل دیے، اللہ پاک کے فرمودات کی پرواہ نہ کی، اپنی خواہشات کی اتباع کی، اپنی خواہشات کی اتباع کرنے سے گمراہ ہو گئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ اور یہ اصول ہے کہ جب آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف اپنی مرضی سے کوئی بات، کوئی عمل جس کو وہ نیکی سمجھتا ہے کرے گا، اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا اور ہدایت کا رستہ بھی نہیں ملے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اسی بات کا حکم فرمایا گیا اہل کتاب کو۔ اب تو اہل کتاب نہیں ہیں، نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، ان کے پاس اپنی کتابیں نہیں ہیں۔ یہ آسیہ ملعونہ نے بھی یہی بات کہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تمہارا قرآن کون سا سچا ہے، خود تم نے گھڑ لیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی بک بک کی ہے اس نے، اس وقت دہرانے کی حاجت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اہانت کی اور قرآن پاک کی بھی اہانت کی۔ یہ عیسائی اور یہ یہودی، یہ اہل کتاب اب نہیں رہے، یہ نام نہاد اہل کتاب ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں اہل کتاب موجود تھے، جن کے پاس سچی کتابیں موجود تھیں، ان کے علماء کے پاس موجود تھے، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ لیکن اس دین کے آنے کے بعد جو آخری دین ہے، اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا، اس کے بعد یہود اور نصارہ دونوں کو حضور کی اتباع کا حکم ہے۔ کوئی بھی مذہب والا اس وقت تک حق پر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے اس مذہب کو چھوڑ کر اللہ کے اس دین کو قبول نہیں کرتا۔ اس دین کو قبول کرنا شرط ہے۔ 2 حدیثیں پہلے بھی کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، آج پھر ان کو دہراتا ہوں۔ حضرت کعب بن احبار اور یہودی علماء کرام جو مسلمان ہو گئے تھے، وہ اکٹھے ہوئے
اور یوں بیٹھ کے مشاورت کی کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو جائیں اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ قرآن پاک تو ہم 5 نمازوں میں پڑھتے ہیں، اگر تورات کو ہم تہجد میں پڑھ لیا کریں تو کیا حرج ہے، وہ بھی تو آسمانی کتاب ہے۔ یہ سوال لے کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم تورات کو تہجد میں پڑھ لیا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کتاب میں لے کے آیا ہوں یہی کتاب حق ہے، اس کے سوا اور کسی کتاب پر عمل کی اجازت نہیں ہے۔ مفہوم آپ کے کلام کا یہی ہے۔ اور دوسری حدیث جس میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ورق ہاتھ میں لیے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، حضور نے پوچھا عمر تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا میرے ہاتھ میں تورات کا ایک ورق ہے، اس میں اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ کا چہرہ غضبناک ہو گیا، آپ کا چہرہ غضبناک ہو گیا، فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ حضور انبیاء کے بھی نبی ہیں، اگر کوئی نبی دنیا میں آتا ہے دوبارہ یا اللہ زندہ کر دیتے ہیں تو وہ بھی اپنی شریعت نہیں چلائے گا، حضور کی اتباع ہی کرے گا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے 1400 سال سے قرآن و حدیث سے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام جو نازل ہوں گے وہ اپنا دین لے کر نہیں آئیں گے، انجیل کا سبق لوگوں کو نہیں دیں گے، بلکہ اس قرآن کی تعلیم دیں گے اور حضور کے امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ نبوت ان کو ملی ہے، ان کی نبوت اپنے دور تک تھی، منصب والے نبی ہیں، منصب ختم ہو گیا، نبوت قائم موجود ہے، نبی ہیں وہ، لیکن حضور کی امت میں آنے کے بعد اپنی نبوت نہیں چلائیں گے، حضور کے خلیفہ بن کے آپ کے امتی بن کے اسی دین کی تبلیغ کریں گے۔ اس لیے آج کل کے اہل کتاب یہ اہل کتاب نہیں ہیں، ان کو اہل کتاب سمجھ کے ان کے ساتھ وہ معاملات کرنے غلط ہیں۔ نہ حکمرانوں کو دین کا پتہ ہے، نہ عوام الناس کو پتہ ہے۔ ہمارے ملک کے مخدوم صاحب وزیر اعظم صاحب نے سنا کیک کاٹا ہے کرسمس کے موقع پر، اور یوں فرمایا خیر سے حضرت صاحب مخدوم صاحب نے چندوں پر پلنے والے لوگوں کی بھیک پر پلنے والے لوگوں کو دین کا پتہ تو ہے نہیں، یہ مزاری لوگ ہیں، مزاری لوگوں کو قرآن و حدیث سے کیا تعلق؟ حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا دیکھو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سولی پر چڑھ گئے اور باطل کے سامنے جھکے نہیں، کتنی بڑی کفریہ بات ہے۔ اگر ان کو دین کا پتہ ہوتا تو ایسی بک بک نہ کرتے۔ قرآن نے واضح کہہ دیا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یہ پڑھی ہوتی مخدوم صاحب نے آیت تو پتہ ہوتا ان کو، انہوں نے تو اپنے ملک کا آئین بھی نہیں پڑھا، تو اللہ کا آئین کہاں پڑھا انہوں نے؟ اپنے ملک کا آئین پڑھتے جس پر عہد لیا انہوں نے تو ملک سے غداری نہ کرتے، لوٹ مار نہ کرتے، جو لوٹ مار شروع ہو چکی ہے ملک کو کھا گئے، یہ نہ کھاتے۔ تو میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے دین میں تبدیلی پیدا کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو انسانوں میں تقسیم کر دیا اور 3 خدا بنا لیے، اس لیے گمراہ ہو گئے۔ تو یہی حکم اس امت کے علماء کرام کو ہے اور عامت الناس کو، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق۔ ہمارے پاس بھی تو کتاب ہے نا، مفسرین کہتے ہیں ہم بھی تو کتاب والے ہیں، اس کتاب والوں کو بھی یہی حکم ہے جو قیامت تک آئیں گے کہ تم نے بھی دین میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کرنی، حق کے ساتھ غیر حق کو شامل نہ کرو۔ جب حق کے ساتھ غیر حق کو شامل کرو گے تو وہ گمراہی ہوگی، ہدایت نہیں ہوگی۔ دین سچا ہے اور اس کو اسی طرح رکھو جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس چھوڑ گئے ہیں۔ جس طبقے نے بھی دین میں حق میں تبدیلی کر کے الگ سے کوئی بات بنا لی وہ امت سے الگ ہو گیا۔ جیسے سبائیوں نے
الوہیت کو علی میں منتقل کر دیا، معصومیت کو ائمہ میں منتقل کر دیا، عبادات اپنی الگ کر لیں، اعتقادات اپنے الگ کر لیے، اس طریقے سے وہ امت سے الگ ہو گئے۔ حالانکہ ائمہ جن کو وہ کہتے وہ ہماری امت کا حصہ ہیں، انہوں نے ان کو زبردستی امت سے الگ کر لیا۔ نہ موسیٰ کاظم امت سے الگ ہیں، نہ جعفر صادق امت سے الگ ہیں، نہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ سیدنا علی، بلکہ سیدنا علی نے الوہیت کا دعویٰ آپ کی طرف منسوب کرنے والے کو قتل کروا دیا، عبداللہ ابن سبا کو۔ اس نے کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہو کر یا علی انت اللہ، اے علی تو اللہ ہے۔ اگر یہ مذہب قائم رہنا ہوتا، عقیدہ درست ہوتا کہ بندہ بھی خدا بن سکتا ہے، یا بندے کے اندر خدا داخل ہو کر حلول کر کے ایک جان ہو سکتے ہیں، تو پھر نبی کا یہ بھائی اور خلیفۃ المسلمین اس مردود کو قتل کروا کے جلواتا نا۔ عبداللہ ابن سبا کو قتل کروایا اور جلوا دیا۔ تو یہ امت سے الگ ہو جائے گا وہ آدمی جو حق میں غیر حق کو شامل کرے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اسی گمراہی کی بنیاد پر، دین کو الگ کرنے کی بنیاد پر، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے باغیوں کو لعنت کی، اور داؤد علیہ السلام نے اپنے باغیوں کو، نافرمانوں کو لعنت کی۔ ان دونوں کی لعنت کی وجہ سے یہ بندر اور سور بن گئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ایک نافرمانی وہ یہ کرتے تھے جو آج کی میری اس مجلس کا خصوصی نکتہ ہے، کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے۔ آج یہ سب سے بڑا امر ہے، اور دین میں اس کی بڑی حیثیت ہے، اور مسلمان کی علامت واضحہ ہے کہ مسلمان وہ ہے، مومن آدمی، جو برائی کو برداشت نہ کر سکے۔ اور تین طریقے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں کہ برائی کو ختم کرو۔ سب سے پہلا طریقہ ہاتھ سے ختم کرنے کا ہے۔ وہ ہاتھ تو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ تو حکومت کے پاس ہے، لیکن اس دور کی حکومتیں جتنی بھی ہیں، ہم جن کا مشاہدہ کر چکے ہیں 65 برسوں میں، انہوں نے برائی کی سرپرستی تو کی ہے، نیکی کی سرپرستی نہیں کی۔ نیکی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی ہے، برائی کو بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ عوام الناس کے پاس ایک ہی طاقت ہے، اور اس طاقت کو استعمال کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور وہ طاقت ہے ایمان اور زبان کی طاقت۔ کیا علماء ہوں، کیا سیاسی لیڈر ہوں، کیا مشائخ ہوں، کیا خانقاہی لوگ ہوں، کیا طلباء ہوں، کیا علماء ہوں، کسی بھی طبقے کا کوئی مسلمان ہے، اس پر یہ فرض واجب ہوتا ہے، فرض عائد ہوتا ہے اس پر کہ وہ اچھائی کو زبان سے پھیلائے اور برائی کو زبان سے روکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کام نہیں کرو گے، ایک وقت آئے گا خداوند قدوس تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے، تمہاری نمازوں کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اور پھر اس جرم کے ساتھ وہ جرم کہ جو لوگ برائی کو کرتے ان کو ہم روکتے بھی نہیں، ان کی دوستی بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ سبب تھا بنی اسرائیل پر لعنت کا اور ان کے بندر اور سور بننے کا، کہ وہ ایک تو ان کو روکتے نہیں تھے برائی سے، اور دوسری ان کی دوستی نہیں چھوڑتے تھے۔ بڑی خطرے کی بات ہے۔ ایسے لوگ جو دین دشمن ہو، ان سے پیار و محبت کرنا دین کا نقصان ہے۔ قربان کر دو ایسی پیار و محبت کو جو آدمی دین کا نقصان کرتا ہے۔ وہ آدمی تو کچھ کرے تعلق ان سے جس کو یہ توقع ہو کہ میری اس محنت سے یہ مسلمان بن جائے گا۔ اگر مسلمان نہیں بنے گا تو کم از کم اس کی زبان تو بند ہو جائے گی، کیونکہ عوام الناس کے پاس یہ طاقت نہیں ہر ایک کے پاس دلیل کی کہ اپنے کسی مد مقابل کو خاموش کر سکے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے جو کھل کر جماعتی طور پر منصوبہ بندی کے ساتھ دین کی مخالفت کر رہے ہیں اور برائی کو ترویج و اشاعت میں خوب اس کی مدد کر رہے ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ روک سکتے ہو زبان سے روکو، نہیں طاقت تو آخر ایمان پر عمل کر لو کہ کم از کم دل ایسے تو کھولے جس طرح پانی چولہے پر چڑھایا جائے اور ہنڈیا میں ڈال کر تو وہ پانی ابلتا ہے، کھولتا ہے،
یہ ہے آخری علامت. اور جس کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا صلوات اللہ وسلام علیہ نے کہ اس کے پاس پھر ایک ذرہ بھی ایمان کا نہیں ہے، ایک ذرہ بھی ایمان کا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتباع ہوا کو حرام قرار دیا اور فرمایا میں رسومات اور اتباع ہوا نفس کے خلاف کام کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. آج کی حدیث میں جو اس آیت کی تقریباً تشریح ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص سیکھے اللہ کی کتاب، اس کا مطلب اللہ کی کتاب سیکھنا ضروری ہے، انگریزی پڑھنی ضروری نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، مقصد دین سیکھنا ہے. میں تو عرض کیا کرتا ہوں، ساتھی بعض اوقات اس کو اچنبھے کی بات سمجھتے ہیں، جو کچھ پڑھایا جاتا ہے کالجوں سکولوں میں یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. اور اس میں پڑھنے والے آدمی جب تک کہ مدارس اور مساجد اور اللہ والوں سے متعلق نہیں ہوتے، ان کو اعتقادات کا پتہ نہیں ہے، عبادات کا پتہ نہیں، معاملات کا پتہ نہیں، اخلاقیات کا پتہ نہیں. وہ بہرے ہیں، آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے ہیں، کان ہوتے ہوئے بہرے ہیں، اور زبان ہوتے ہوئے ان کی زبان نہیں ہے. ان کو پوچھا جائے دین کے بارے میں تو کچھ نہیں بتا سکتے. یہ ستم کی بات ہے. کروڑوں بچے صبح سویرے ان مراکز میں بھاگتے ہیں جن مراکز میں سوائے ایک فن کی تقسیم کے اور کچھ نہیں ملتا. وہاں جا کر کے ڈگری حاصل کر کے مال کمانا، کیسے مال کماؤ؟ لیکن ان کے پاس شعور، آخرت کا فکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق، اعتقادات، معاملات، اخلاقیات کچھ بھی نہیں ہے. اس پر ہمارا زور لگوایا جا رہا ہے. تو فرمایا جو شخص سیکھے اللہ کی کتاب پھر پیروی کرے اس کی جو اس میں ہے. اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ ہم نے یہ مبارک کتاب نازل کی تھی، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ کتاب اس لیے ہم نازل کی کہ اس کی اتباع کرو. اس کو سجا وجا کے گھروں میں رکھنا، اس پہ قسمیں کھانا، جیسے وزیر اوقاف صاحب نے، حج صاحب نے قسم کھا لی قرآن کو اٹھا کر ہائی کورٹ کے جج کے سامنے. قرآن قسمیں کھانے کے لیے نہیں آیا، اس کی قسم معتبر ہی نہیں ہے. شریعت میں صرف ایک قسم ہے اللہ کی، بس. نبی کی قسم بھی کھانی جائز نہیں، بیت اللہ کی قسم کھانی بھی جائز نہیں، قرآن کی قسم کھانی بھی جائز نہیں، صرف اللہ کی قسم. اس لیے کہ نہ بیت اللہ نے محاسبہ کرنا ہے، نہ قرآن نے محاسبہ کرنا ہے، نہ نبی نے محاسبہ کرنا ہے. محاسبہ تو کرے گا اللہ، اور اس کے دفتر میں لکھا گیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے یا سچ بولا ہے، قسم سچی کھائی ہے یا جھوٹی کھائی ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. اس کتاب کے مقصد نزول کا یہ ہے کہ اس میں جو کچھ ہے اس کی اتباع کرو. اس کی اتباع کرنے کے لیے اس کو سیکھو. ہمارا جو شخص سیکھے اللہ کی کتاب پھر پیروی کرے اس کی جو اس میں ہے تو سیدھا راستہ پر چلایا جائے گا. اللہ اس کو سیدھے راستے پر چلائے گا، اور اس کو اللہ گمراہی سے بچائے گا. دنیا میں اور آخرت میں اللہ اس کو گمراہی سے بچائیں گے، اور آخرت میں اس کو برے حساب سے بچائیں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا جو شخص پیروی کرے اللہ کی کتاب کی نہیں گمراہ ہوگا دنیا میں اور نہیں بدبخت ہوگا آخرت میں. اس کے بعد سیدنا ابن عباس نے آیت تلاوت کی، فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی. جس نے اتباع کی قرآن پاک کی وہ اس کو ہدایت مل گئی اور وہ نہیں گمراہ ہوگا اور نہیں بدبخت ہوگا قیامت کے دن. قیامت کے دن بدبخت وہی ہوگا جس کو حساب و کتاب میں پکڑ ہو جائے اور پھر اس کو جھنجھوڑ کے خدا بند قدوس پھینک دے جہنم کے راستے پر، اعاذنا اللہ. تو اس لیے دوستو، دین میں اپنی طرف سے کوئی ٹانکے نہ لگاؤ. جو کوئی دین میں ٹانکا لگاتا ہے وہ گمراہی کو دعوت دیتا ہے. ہدایت کے لیے ضروری ہے
کہ اللہ کی کتاب کو اسی طرح مانو جس طرح میرے اللہ جل شانہ کے نبی نے اپنی زندگی میں بتا کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے اور گمراہی سے خدا ہم کو بچائیں۔ ایک اور چھوٹی سی گزارش ہے بھائی، مجلس احرار اسلام کی ممبرشپ جاری ہے۔ یکم محرم سے حرام سے ہماری جماعت کی ممبر سازی شروع ہوتی۔ جو دوست ہمارے مشن اور ہمارے نظریے اور ہمارے کام سے متفق ہیں، کوئی ہمارا نیا نظریہ نہیں، کوئی نیا مشن نہیں، حکومت الہیہ اور مسئلہ ختم نبوت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت، صحابہ کی عزت و عصمت، ازواج مطہرات کی عزت و عصمت، اس کا تحفظ اور ملک میں دین الہی کے نفاذ کی کوشش کرنا اپنی بساط پر۔ جو دوست اس نظریے سے متفق ہوں وہ دفتر میں بیٹھ کر اب یا نماز کے بعد جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول و منظور فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اغفر لنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر وارحم وتجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما اعطیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ نستغفرک اللہم ونتوب الیک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة حبيبك، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء، والعافية من جميع البلاء، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔